دیکھیے اب چیزوں کے ٹوٹنے سے انسان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ٹوٹنے سے نقصان ہوتا ہے۔ رشتوں کے ٹوٹنے سے اس لیے نقصان زیادہ ہوتا ہے کہ باقی چیزیں ٹوٹ جائیں گی تو بیچاری پڑی رہیں گی ٹوٹی ہوئی ایک طرف، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز دوسری سے یہ نہیں کہتی کہ تم بھی میرے ساتھ ٹوٹ جاؤ۔ لیکن انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہاں دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو انسان چونکہ سوشل اینیمل ہے، اجتماعی مخلوق، تو اب یہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی میری ان سے نا اتفاقی ہے، اب کون کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، یعنی میں ان سے الگ ہو گیا تو آپ بھی الگ ہو جائیں، تو 1 سے 2، 2 سے 10، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب وہ خالق کے جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ سنو ہم نے تم کو جوڑا، اور کیسے جوڑا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس جوڑنے کے عمل کو ہم نے جس پہلے رشتے سے شروع کیا، جس جوڑ کے نتیجے میں باقی جوڑ پیدا ہوں گے اور پورا ایک معاشرے کا تانا بانا تیار ہو جائے گا۔ انسانی رشتوں میں سب سے قدیم رشتہ تو وہ جوڑ جو ہم نے لگایا، وہ جوڑ کیا ہے کہ وہ پہلے یہ محسوس کر لو کہ یہ ہم نے قرار دیا، وَمِنْ آیات، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تم میں تمہارے جوڑے قرار دیے، یعنی یہ تمہارا اختیار نہیں تھا۔ اب ذرا یہاں پہ متوجہ ہیں آپ، تو ذرا ایسی بات عرض کر دوں کہ دیکھیے وَمِنْ آیات، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نشانیوں میں سے نشانی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نشانیوں میں سے نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا غور کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ کیسے یہ جوڑے ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آپ نے آج تک کسی علاقے، کسی قبیلے، کسی خاندان میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو رہے ہوں، کسی علاقے میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں اور ان کے لیے لڑکے کم پڑ گئے ہوں۔ یہ توازن کبھی بگڑتا نہیں ہے، کب سے یہ دنیا چل رہی ہے اور دنیا کی آبادی اور نسلوں کا یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی علاقے کے اندر لڑکے اتنے ہو گئے ہوں کہ لڑکیاں کم پڑ گئی ہوں۔ یہ توازن برقرار رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں سجدہ کی جو اس خالق کو کہ جو کہتا ہے ہم نے نشانی قرار دیا، یعنی ہم اس توازن کے ساتھ اس آبادی کو لے کے چلیں گے کہ نہ کبھی جوڑے بگڑنے پائیں گے نہ کبھی کم ہونے پائیں گے۔ یہ توازن بگڑے گا تو تمہاری وجہ سے بگڑے گا کہ جب تم لڑکیوں کے قتل پہ آمادہ ہو جاؤ گے، انہیں پیدا ہی نہیں ہونے دو گے، جب تم پابندی لگاؤ گے تب یہ توازن بگڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے قانون کے مطابق سب چیزیں چلتی رہیں تو یہ توازن بگڑنے والا نہیں۔ کیا تمہیں اس میں ہماری نشانی نظر نہیں آتی؟ یعنی تمہارا اختیار میں تو نہیں تھا، یہ تم اس میں اختیار نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس توازن کو برقرار رکھا؟ تو اب ہم نے یہ جوڑے بنائے، اور اس میں جو جوڑ لگانے کے لیے جو مادہ ہے، بہت توجہ رکھیے گا، جو میں نے عرض کیا کہ جوڑ لگایا کیسے جاتا ہے، ایسا جوڑ کے جو ٹوٹنے نہ پائے، کہ ہم نے اس کے لیے جو مادہ قرار دیا جوڑنے والا، وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے مودت اور رحمت کے ذریعے سے اس رشتے کو جوڑا۔ تو اگر یہ مودت اور رحمت جو ہم نے رکھی ہے تم محفوظ کر لو تو پھر یہ جوڑ کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اچھا مودت اور رحمت ایک جملے میں عرض کروں، مودت اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو مودت کہتے ہیں بے لوث محبت کو، بے غرض محبت کو، اور یہی مودت جب کمال تک پہنچ جائے تو رحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی یہ جوڑ، اس میں ایک کشش ہم نے رکھی تو یہ کشش مودت پیدا کرے گی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہوگی۔ اگر یہ کشش نہ ہو، شوہر اور زوجہ کے درمیان یہ کشش نہ ہو تو کوئی خاندان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، لہذا ہم نے یہ کشش رکھی۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ اب جو گلاب سا کھلا ہوا چہرہ تھا وہ مرجھا جائے گا، اب جھریاں آ جائیں گی چہرے کے اوپر، تو اب بظاہر جو کشش کا وسیلہ تھا، جو سبب تھا، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہاں یہ رشتہ برقرار رہے گا جب یہ مودت رحمت بن جائے گی، اور اب رحمت مزید ان کے اندر یہ رشتہ مضبوط ایسا کرے گی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ مگر جو میں نے عرض کیا کہ پھر ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے، معاملہ کیوں ہے؟ کہا دیکھو اب یہاں سے آگے بڑھو، یہ پہلا جوڑ تھا جو ہم نے قرار دیا، پھر اس کے نتیجے میں اولاد ہوئی،
یہ دوسرا ڈائمینشن فیملی کا ہے. یہاں ہم نے جوڑ جس چیز کے لیے لگایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, اور جس چیز کے ذریعے سے ہم نے جوڑا اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مغربی فکر سے متاثر ہو گئے اور مفکرین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام کی کیا بات کرتے ہیں, اسلام کے اندر تو حقوق کا کوئی تصور ہی پایا نہیں جاتا. اسلام تو بس فرض کی بات کرتا ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, لہذا صرف فرائض کی بات کرتا ہے, حقوق کی بات نہیں کرتا. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے جو اسلام کے مخالفین نے دیا اور جس میں بہت سے نوجوان مبتلا ہو گئے کہ حقوق کی بات ہم کرتے ہیں, حقوق سے ہم نے تعارف کرایا, ہم نے دنیا کو بتایا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں. اسلام بات کرتا ہے صرف فرائض کی. دیکھیے یہ نتیجہ ہے, اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں کہ نتیجہ ہے اہل بیت کے در کو چھوڑنے کا, ورنہ اگر در اہل بیت سے وابستگی ہوتی تو پتہ چل جاتا ساری تعلیمات کو سمیٹ کر خلاصے کے طور پر سارے حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا رسالۃ الحقوق میں جمع کر دیے کہ دنیا کروٹیں بدلتی رہے مگر ابھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان حقوق سے آگے سوچ سکے.